کلاس 10th اردو گیسٹ پیپر 2025 جو کہ آپ کے ایگزام میں آنے کے 100% چانسز ہیں، اس گیسٹ پیپر کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ گیسٹ پیپر 2025 اردو کلاس 10th، جس میں سے آپ کا 25% کنسیپچول ہے، 75% آپ کا نالج بیسڈ ہے، اور اس میں اب کویسچن نمبر 2 کے موسٹ امپورٹنٹ پروز جو ہیں جو کہ آپ کے امتحان میں آ سکتے ہیں، پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا فرسٹ نمبر پہ۔ فار دا سیکنڈ نمبر، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے جلوہ قدرت کا شاہکار آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ نمبر پہ 2۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو کہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اپنے صحرا میں بہت اہو بھی پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، کوئی بک ہے تو ساتھ اٹھا کے اس کو رکھ لیں اور نشان لگاتے رہیں۔ من پنچھی والی یہ لائن تو آبروئے امت مرحومہ فاطمہ، یوں تو میرے شہر کی سڑکیں، یہ سڑکوں والی جو آپ کی نظم ہے اس میں سے سمجھ لیا جسے جانور سواری کا منزل پہ پہنچنے کے ایک دن وہی قیام کریں گے۔ ان سب پہ نشان لگاتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ غزلوں کی باری ہے۔ غزلوں میں یہ اس کے بعد فرسٹ نمبر پہ یہ ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے مل کے جو کبھی نہیں ملتا، آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ ہر نظم یا غزل کے امپورٹنٹ جو لائنز ہیں ان کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہ اس کے علاوہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جن کو میں نے سرکل کیا ہے۔ ایک بار ان کو آپ نے لازمی لکھ لینا ہے کیونکہ یہ ہم کی ٹائپ ایک ایسی غزل ہے، تو یہ والا آپ کے موسٹ پروبیبلٹی ہوتی ہے ان کی 100% ایسوں کے آنے کی۔ جب آپ بک سے ریوائز کریں گے تو وہ کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ کہ کچھ اور بھی تیار کر لیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ پیراگراف جو کہ آپ کے پیپر میں آنے کے چانسز ہیں، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے رواداری کو اپنا شیوا بنایا، ٹھیک ہے، یہ ہے کی جنگ آزادی والا۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر، اب اگر ہم 4 پہ آتے ہیں، پیراگراف نمبر 4، اقبال کے ہاں حلال عید میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کویسچن آ گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن پہ آتے ہیں، پیراگراف نمبر 5 میں، خدا کے لیے مجھے بد نصیب کا حال سنو، ٹھیک ہے، میرے دل احمد مرزا، یہ تینوں کے تینوں وہ ایک دل غریب ہے۔ اس کے بعد اہم ترین سوالات جو کہ پاس پیپر میں بار بار دہرائے جا چکے ہیں، پاس پیپر میں بار بار دہرائے جانے والے اہم ترین اقتباسات، جن میں مرزا عالم کی موت موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم اسی میں ڈسکس کریں، کوڑی والا لازمی آتا ہے، کوڑی کیونکہ یہ اس چیپٹر میں سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، کوڑی اور عالم والا۔ اب باقی اس کے علاوہ کچھ ہیں، یہ دیکھیں، عالم والا دوبارہ ایک اور پیرا ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ہے پیرا نظریہ پاکستان کا مقصد۔ یہ 3 ایسوں پہ میں نے نشان لگایا ہے جو کہ آپ کے پیپر میں آنے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ باغ کے دروں کا یہ امپورٹنٹ یہ ہے، بٹ جو فرسٹ 3 میں نے بتایا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سردانی بی والا بھی امپورٹنٹ ہے، بٹ اس کو خاص تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہانی ٹائپ سبق ہے، آپ ایزلی اس کو تیار کیا ہوگا آپ نے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوالات کے مختصر جوابات۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشکلہ، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے، سبق بائی سبق آپ کو بتا رہا ہوں، اینڈ پہ آپ کو اکٹھے بھی بتائے ہوئے ہیں، مگر سبق بائی سبق میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اہل مغرب کی قومیت، تحریک خلافت کیوں چلائی گئی، پرستان کے بادشاہ نے سردانی بی کو کیوں بلایا، سردانی بی کا گزرا وقت۔ چیپٹر نمبر 4 کی بات کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر 4 میں کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کے تصور پر مجبور کرتی ہے۔ چیپٹر نمبر 5 میں چاندنی چوک کے فقیر کی تقاریر کا لب لباب، مصنف کا جو تقریر ہوئی تھی چاندنی چوک میں اس کا مصنف پر کیا اثر ہوا، ٹھیک ہے۔ چیپٹر نمبر 6، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور گھر والوں نے عقیل کو ساتھ جانے کا مشورہ کیوں دیا۔ چغل خور کی بری عادت کیا تھی، چغل خور کس بات کو مانے، اور لوک کہانی۔ یہ لوک کہانی کی ڈیفینیشن آپ کی MCQs یا آپ کے لانگ میں سے ایک میں لازمی آئے گی۔ چیپٹر نمبر 8 کی بات کرتے ہیں تو چیپٹر نمبر 8 میں نام دیو کی موت کا سبب کیا چیز بنی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ والا اور دوسرا نام دیو کے پاس علاج کے لیے کیوں آتے تھے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 کی بات کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 9 میں علی بخش کو 1 مربع زمین کہاں الاٹ ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور ایک سینما کے آگے بھیڑ دیکھ کے علی بخش نے کیا کہا، بٹ اس میں سے یہ والا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ چیپٹر نمبر 10 کی بات کرتے ہیں
توپ کاپی میوزیم کے بارے میں پہلا سوال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی. ٹھیک ہے, مرزا غالب نے میر مہدی حسن مجروح کو خط کیوں بھیجا. یہ والا آپ کا لازمی آئے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم خطوط احمد رشیدی میں چیپٹر نمبر 12 رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کے مخاطب کا نام. اب نظموں کی بات کرتے ہیں تو نظم نمبر 1 کے جو سوالات ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا. ٹھیک ہے, نظم میں آ جاتے ہیں جو کہ ہماری نظم نمبر 2 ہے نعت. انسان کو عرفان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے. میدان کربلا میں گرمی کی شدت, میر انیس کی وجہ شہرت. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 4 اس میں فاطمہ بنت عبداللہ کو دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ بے سے برسے ہوئے بادل, ٹھیک ہے, یہ کیا مراد ہے. اس کے بعد آ گیا شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے. جیوے جیوے پاکستان جو نظم ہے, اس نظم میں یہ شاعر کون ہے اور یہ کتاب کس کتاب سے لیا گیا ہے. نظمل نے نیا گل کھلانے کا ذکر کس کو کہا ہے. ایک امپورٹنٹ کویسچن آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں, تو تمام پہ نشان لگائیں. سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام چلنے والی سواریوں کو حلیہ کیسے بگڑتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے, موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن جو کہ آپ کے پیپر میں آنے ہیں. وہ تمام کے تمام موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک کویسچن کو نوٹ کیجئے گا اور اپنی بک پہ نشان لگاتے رہے گا. یہ تمام کویسچن سکرین پہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کو آپ باری باری دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا ویڈیو کی سپیڈ سلو کر لیجئے گا اور ان کا سکرین شاٹ لے لیجئے گا. اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں جو 20-30 کویسچن ہیں ان کو میں ریپیٹ کروں. ٹھیک ہے, یہ ایڈیشنل امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. اب اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ خلاصے جو کہ آپ کے پیپر میں آنے جا رہے ہیں ان کو اس ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پہ علی بخش, مرزا محمد سعید, چغل خور اور پرستان کی شہزادی. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں, اور بٹ ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو علی بخش ہے اور پرستان کی شہزادی. امپورٹنٹ خلاصے ہم نے ڈسکس کیے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کویسچن نمبر 5. کویسچن نمبر 5 آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ ہمارے موسٹ امپورٹنٹ ایسیز کون کون سے ہیں جن کو ہمیں تیار کرنا چاہیے اور ہمارے پیپر میں آنے کی ان کی پاسبلٹی 200% ہے. ان میں مسلمانوں کے تہوار یہ نیو ایسے ہے, بٹ اس بار اس کے آنسر کے 200% چانسز ہے. اس کے علاوہ چاندنی رات ایک ایسا مضمون ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس نے نہیں پڑھا ہوتا, اس لیے امتحان میں آئے گا. تعلیم نسواں, قائد اعظم, محنت کی برکتیں, سائنس کے کرشمے اور سیلاب کی تباہ کاریاں, یہ آپ کے پیپر میں آنے کے ان کے بھی کافی حد تک چانسز ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کویسچن نمبر ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے. اب موسٹ امپورٹنٹ پیراگرافس ہمارے کون کون سے امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں جو ہمارے پیپر میں آنے جا رہے ہیں. کویسچن نمبر 7 کے قائد اعظم کے بارے میں اہم عبارات, یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے. عبارت نمبر 1 قائد اعظم کے بارے عبارت آپ نظر آ رہی ہے سکرین پہ, اس کے کویسچن بھی ہیں, سکرین شاٹ لے لیں. اس کے بعد پیراگراف نمبر ہمارا یہ ایک 3 ہے, اس میں اسلام میں قوم کے معنی کیا ہیں. پیراگراف نمبر 3 اور اس کے یہ سوالات ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 اردو ڈرامے کی ابتدا اور ترقی, یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ امتحان یہ پیراگراف ہے آپ کا. اس کے بعد پیراگراف نمبر 5 یہ اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ سکرین پہ شو ہو رہا ہے. پیراگراف نمبر 6 کی بات کروں تو مختلف زبانوں کے خاندانوں والا یہ جو پیراگراف ہے یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہے, اس کو سکرین شاٹ لے لیں. اس کے بعد ایک پیراگراف ہمارا اور امپورٹنٹ ہے سمندر کا منظر, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا پیراگراف ہے, اور اس کے یہ کویسچن آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویسچن ہے, کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ویڈیو کے اینڈ پہ لازمی پوچھ سکتے ہیں. شکریہ, اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کو شیئر کر دیں. تھینک یو.